آج صرف ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بالکل ہی خاموشی کے ساتھ، بغیر ریاکاری، بغیر دکھاوے کے، صرف اور صرف اللہ جانے اور میں جانوں، اس نیت کے ساتھ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیا تو یہ عمل اتنا مقبول ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے. یہ میں قرآن کریم کی تفسیر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، جن کی تاریخ اور جن کی سیرت و سوانح آج موجود ہے کتابوں میں، آپ پڑھ کر کے دیکھیں، ان کی زندگی میں اعمال میں سب سے زیادہ سخاوت کا بڑا عظیم عنصر ہوتا ہے. سخاوت ایک بہترین، ایک انوکھی چیز ان کی زندگی میں نظر آتی ہے. وہ اس طور پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اپنے کو نہیں دیکھتے، اپنے مستقبل کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ خاتون جنت بنت رسول اللہ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں، اور آپ کی کنیز حضرت فضا، تینوں نے روزہ رکھا تھا. کس لیے روزہ رکھا تھا؟ چونکہ منت مانی تھی کہ حسنین کریمین بیمار تھے، اگر وہ شفایاب ہو جائیں تو ہم روزہ رکھیں گے. تو منت کا روزہ تھا. روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی آپ کے گھر میں سوائے اس کے جو افطاری کے وقت سامان کھانا رکھا گیا، یعنی روٹی رکھی ہوئی ہے، 3 روٹی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ایک سائل آتا ہے، دروازہ کٹکھٹاتا ہے، اللہ کی راہ میں دے دو. تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے وہ روٹیاں اٹھا کر کے اس فقیر کی جھولی میں ڈال دی. 3 دن یہ معاملہ ہوا. تفصیل کے ساتھ آپ سنیں. تینوں دن 3 روزے رکھنے کی نیت کی تھی، منت مانی تھی. تینوں دن روزہ افطار کے وقت ایک دن قیدی آیا، ایک دن یتیم آیا، اور ایک دن مسکین آیا. تو آپ نے وہ افطار کے وقت جو رکھا تھا کھانے کے لیے، وہ اٹھا کر کے ان کو دے دیا. تو اللہ، اور خود اپنے آپ کو نہیں دیکھا، صرف پانی پی کر کے آپ نے افطار کر لیا، پانی پی کر کے روزہ افطار کر لیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیما و مسکینا و اسیرا. اللہ کی محبت میں یہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو. قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. وہ کون تھے؟ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا تھے، اور حضرت فضا تھیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا عمل بہت مقبول ہوتا ہے، اور اس کی مقبولیت کی ایک عظیم نشانی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جس کو رہتی دنیا تک، قیامت تک پڑھا جائے گا، اسے لوگ برکتیں حاصل کریں گے، اس سے ثواب حاصل کریں گے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل کتنا مقبول ہے. اسی طرح سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی یہ عمل بڑا نمایاں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو اس طرح سے بیان فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ان کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں. اس کا ایک سیدھا سیدھا ترجمہ، ان کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ چکائیں، صرف اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے، اور یقیناً ان کا رب ان سے راضی ہو گیا. معاملہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی کوشش میں رہتے تھے کہ میں ایسے خرچ کروں کہ میرا رب جانے اور مجھے اس کا ثواب مل جائے.
صرف اللہ کو علم ہو، اس کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، تو اسی طاق میں رہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا آپ نے کہ حضرت بلال کو، جس کے وہ غلام تھے امیہ بن خلف، بڑی سخت تکلیف دے رہا ہے، کوڑے مار رہا ہے۔ یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو صرف اور صرف محبت رسول میں سرشار ہونے کی وجہ سے ان کا آقا، یعنی جس کے وہ غلام تھے امیہ بن خلف، جو کٹر دشمن رسول تھا، وہ ان کو مارتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، زخم دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ ان کا نام لینا چھوڑ دے۔ لیکن حضرت بلال ہیں کہ مست رہتے تھے، محبت رسول میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ گویا ان کے دل کی ایک صدا تھی، ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں لیکن نام مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دل کی یہی آواز ہوتی تھی۔ اسی لیے جب آپ کو تکلیف دی جاتی تھی تو آپ تکلیف کو گوارا کرتے تھے، مار کھاتے تھے، لیکن نام مصطفیٰ لینا چھوڑتے نہیں تھے، کیونکہ یہ چاشنی اور یہ لذت ہی کچھ ایسی ہے کہ اس میں دنیا کی ساری تکلیفیں بالکل ہی ہیچ ہو جاتی ہیں، دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ برداشت کرتے رہے، سہتے رہے، ظلم برداشت کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی راستے سے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، میرے ایمانی بھائی ہیں بلال حبشی اور ان کو ستایا جا رہا ہے صرف نام مصطفیٰ لینے کی وجہ سے، محبت رسول میں سرشار ہونے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دل میں ٹھان لیا کہ میں بلال کو خرید کر کے آزاد کر دوں گا۔ اس وقت غلامی کا دور تھا، درہم دینار دے کر کے غلاموں کو خریدا جاتا تھا۔ تو حضرت بلال آئے امیہ بن خلف کے پاس اور اس سے کہنے لگے کہ اس غلام کو میں خریدنا چاہتا ہوں، بتا اس کی قیمت کیا ہے۔ امیہ بن خلف سمجھ گیا کیونکہ ابو بکر تو ان کے ہیں، تو اس لیے وہ خریدنا چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لایا ہے اور اس کو وہ اپنی طرف لینا چاہتے ہیں۔ تو امیہ بن خلف نے بہت زیادہ قیمت بتا دی، بھاری قیمت بتا دی۔ جیسے عام طور پر مارکیٹ میں 10 روپے کی چیز ہو، اگر کوئی 1000 روپے کہے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا کیا، 10 روپے کی چیز 1000 روپے میں دے رہا ہے۔ لیکن اس نے امیہ بن خلف نے، دشمن رسول نے، حضرت بلال کی قیمت اتنی زیادہ بولی تاکہ حضرت ابو بکر صدیق خرید نہ سکیں، مگر قربان جاؤ حضرت بلال پر اللہ تعالیٰ نے نام مصطفیٰ کی برکت اتنی عطا فرمائی کہ دشمن بھی بڑی قیمت لا رہا ہے، دشمن بھی بڑی قیمت لگا رہا ہے، جبکہ اس وقت پورے بازار میں کالے کلوٹے غلام کی زیادہ قیمت نہیں ہوتی تھی، بہت ہی ہلکی قیمت، بہت کم قیمت ہوتی تھی۔ لیکن اس نے جب زیادہ قیمت لگائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ آپ نے کچھ بھی بھاؤتاؤ نہیں کیا۔ آدمی کرتا ہے نا کہ ارے اتنی زیادہ قیمت ہے، تھوڑا سا کم کر دو، تھوڑا سا کم کر دو، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ سیدھے گھر گئے اور اتنی پوری رقم آپ اٹھا کے لے آئے اور امیہ بن خلف کے سامنے رکھا، لے اور بلال کو چھوڑ دے۔ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید لیا، اور جیسے ہی خرید لیا بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم دونوں غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میں نے بلال کو آپ کے قدموں میں آزاد کر دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسی دن سے آزاد ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا۔ اب آپ دیکھیے پورے مکہ میں ایک شور برپا ہوا، پورے مکہ میں لوگ ایک عجیب بات کرنے لگے، کیونکہ جب کوئی انوکھی بات ہوتی ہے تو پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے، افواہیں زیادہ پھیلتی ہیں، ارے یہ دکان تو 40 لاکھ کی تھی اس نے 1 کروڑ میں خرید لے لیا، افواہ جلدی پھیلتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جب افواہ پھیلی کہ انہوں نے زیادہ قیمت دے کر کے بلال حبشی کو خریدا ہے، تو اس میں کچھ لوگ اپنی اپنی باتیں بنانے لگے۔
اپنی طرف سے تبصرہ کرنے لگے کہ شاید ہو سکتا ہو بلال کے خاندان والوں کا ان کے اوپر کوئی احسان رہا ہوگا، تبھی انہوں نے زیادہ قیمت دے کر کے خریدا، وہ احسان چکانا چاہتے تھے۔ یہ بات جب آئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کے محبوب کے اوپر ایسی بات کہی جائے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں یہ میرا پیغام پہنچا دو۔ حضرت جبریل امین حاضر دربار ہوئے اور قرآن کریم کی آیت لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ان کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ بدلہ چکایا جائے۔ ابو بکر کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ بدلہ چکایا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر نے جو بھاری قیمت دے کر کے غلام بلال کو خریدا ہے، آزاد کیا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلند و بالا رب کی رضا چاہنے کے لیے آپ نے انہیں خریدا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھاری قیمت دے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خریدنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اتنا مقبول عمل ہو گیا، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ بظاہر حضرت ابو بکر صدیق نے زیادہ قیمت دی، مگر وہاں نیت کیا تھی کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی آزاد ہو گئے، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس عمل کو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، لہذا جب تک قرآن رہے گا ابو بکر صدیق کا یہ چرچا رہے گا، جب تک فرمان خدا جاری رہے گا اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ چرچا بھی ہوتا رہے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اعمال ایسے مقبولیت حاصل کرنے میں اتنے زود اثر، اتنے جلدی مؤثر ہیں کہ ان اعمال کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک بارگاہ الہی میں صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوئے راہ مولا میں خرچ کر دینا، یہ بہت ہی مقبول عمل ہے۔ قرآن کریم میں چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی شروع والی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یوں فرماتا ہے لن تنالوا البر، تم اس نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے۔ وہ نیکی کون سی نیکی ہے؟ لن تنالوا البر، بر مانے نیکی، نیکی کو ہرگز تم پا نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو اس کو تم خرچ کرو۔ حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو تم بہت زیادہ دل سے چاہ رہے ہو، اس کو جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں وہ قبولیت والی، مقبولیت والی نیکی نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دیکھا کہ میرے رب کی بارگاہ میں میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی زیادہ مقبول ہے، اور چونکہ ان کے دل میں پسندیدہ بھی اولاد تھی، یعنی دل میں پسند بھی تھے، کیونکہ بڑی منت سماجت کے بعد حضرت اسماعیل ایک بیٹے ملے تھے، اور ادھر جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے ابراہیم تمہیں میری راہ میں انہیں قربان کرنا ہوگا، اس لیے کہ ان کی محبت تمہارے دل میں آ گئی ہے، اسماعیل کی محبت تمہارے دل میں آ گئی ہے، لہٰذا اس محبت کو قربان کرو گے تب میری بارگاہ میں تمہارا امتحان کامیاب ہوگا اور تمہاری قبولیت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ 99 سال کی عمر میں مجھے بیٹا ملا ہے، یہ میں کیسے قربان کروں، بلکہ آپ فوراً راضی ہو گئے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے جب تک بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کو خرچ کرنے اور اس چیز کو قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا جس کو وہ دل سے چاہتا ہے، اس وقت تک کامل نیکی، قبولیت والی نیکی نہیں مل سکتی ہے۔ اب آج ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، اور اس کو قربان کرنا ہوگا۔ اس کو قربان کرنے کا جب جذبہ ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے
قبولیت بھی حاصل ہوگی اور پھر دنیا سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کبھی کبھی شیطان اس سلسلے میں ہمیں ڈراتا ہے، ارے یہ دے دیں گے تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر دکھاتا ہے کہ محتاج ہو جاؤ گے، تم اللہ کی راہ میں دو گے تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر دکھاتا ہے اور برائیوں کا، بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے، ارے یہ کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جس کو تم بہت زیادہ چاہتے ہو، اس وقت تک قبولیت والی نیکی تمہیں نہیں مل سکتی ہے۔ تو قبولیت والی نیکی کے حصول کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں جو بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اسے خرچ کرنا ہوگا، تب جا کے راہ مولا میں ہماری کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر جان کی قربانی مطلوب ہے تو اس وقت اگر جان ہمیں عزیز ہے تو جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ تبھی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے رب کو یہ منظور ہے کہ میری جان بھی یہاں قربان ہونا ہے، اور چونکہ ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، تو کیا حضرت امام حسین کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے رب کی رضا اسی میں ہے، اور قبولیت والی نیکی مجھے اسی راستے سے مل سکتی ہے، اس لیے آپ نے کچھ بھی افسوس نہیں کیا بلکہ اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے پوری تاریخ اسلامی کے اندر حیات انبیاء، سیرت انبیاء، سیرت صحابہ، سیرت اولیاء پڑھیں گے تو یقیناً ان سارے بندگان خدا کی زندگی میں ایک عنصر بڑا ہی نمایاں نظر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی محبوب چیز کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور اسی سے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ تو دل کی اصلاح کے لیے ایک خاص چیز آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے دل میں بہت زیادہ محبت مال کی ہوتی ہے، مال جس کو آج ہم دولت کہیں، روپیہ کہیں، پیسہ کہیں، یہ ہائے پیسہ، ہائے دولت، ہائے مال، جس کے لیے زندگی بھر ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، عالم یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر ہو چکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی مال کی محبت دل سے جاتی نہیں ہے۔ یہ اس کی محبت کچھ ایسی ہے، اسی لیے مال کو مال کہا گیا، عربی میں مال یمیلو، مائل ہونا، جھکاؤ، تو مال اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ دل کا جھکاؤ اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پر بھی امتحان بڑا سخت ہوتا ہے کہ جہاں اگر مال خرچ کرنے کی بات آئے اللہ کی راہ میں تو وہاں افسوس نہ ہو، وہاں پر گننا نہ ہو، یعنی گن کر کے، شمار کر کے، دیکھ کر کے نہیں، بلکہ اس وقت اگر دل کھل جائے کہ مجھے راہ مولا میں دل کھول کر کے خرچ کرنا ہے، چاہے دنیا میں کچھ نہ رہے، یقیناً پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ کہاں سے یہ مال آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک اور مرحلہ آیا، آپ نے یہ بھی سنا۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کون ہے جو لا کر کے پیش کرے۔ خرچ کرنے کی بات آئی، جنگ میں ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ ضرورت زیادہ تھی، تو اس وقت سب اپنا اپنا جو کچھ پیش کرنا تھا لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ، گھر میں جو کچھ بھی تھا، مال تو ہی ہے، گھر میں کھانے پکانے کی چیزیں جو کچھ بھی تھے سب اٹھا کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے آئے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے ایک تنکا بھی نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیے جب بارگاہ مصطفیٰ میں سب لے کر کے آئے، حضرت عمر فاروق اعظم آدھا اثاثہ لے کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق پورا لے کے آئے، تو حضور نے سوال کیا، حضور نے جو سوال کیا ہے آپ اس سے ذرا سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ ابو بکر اب ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں چھوڑے ہیں، سب اٹھا کر کے لے آئے ہیں۔
یہ علم غیب رسول کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضور کو علم غیب حاصل تھا، جان رہے تھے کہ ابو بکر سب لے کر کے آئے ہیں، اسی لیے پوچھتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہے، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں، بس اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور کیسا اعتماد، کیسا بھروسہ، زندگی ایک طرف، گھر والے ایک طرف، اخراجات، ضروریات سب ایک طرف، لیکن اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے سب اثاثہ پیش کر دیا، بدن پر ایک کپڑا ہے، بدن پر ایک کپڑا ہے، اور وہ بھی کیسا، جب آپ نے سارے کپڑے اپڑے سب دے دیے تو پہننے کے لیے کپڑا آپ نے جو استعمال کیا تھا ٹاٹ کا، ٹاٹ ہوتی نا، ٹاٹ کو پاڑ کر کے ٹاٹ کا کپڑا ٹاٹ اوڑھ لیے، اور بٹن لگانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو کانٹے سے آپ نے بٹن لگا لیے تھے، ٹاٹ کا ٹاٹ، اور اس کو کانٹے سے آپ نے بٹن لگا لیا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں اسی حالت میں آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور میرا سلام پیش کرنا، اور ابو بکر کے لیے بھی میرا سلام پیش کرنا، تو حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں اس وقت آئے تو جو لباس، یعنی جو ٹاٹ حضرت ابوبکر صدیق پہن کے آئے تھے، اللہ کا حکم ہوا کہ جبریل وہی لباس پہن کر کے جاؤ اور میرا سلام پہنچاؤ۔ حضرت جبریل اس لباس میں آئے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق پہن کے آئے تھے، جبکہ کہنے کے لیے وہ لباس ہے، حقیقت میں وہ لباس نہیں تھا، لباس تو پہنا ہوا کرتا ہے یا شرٹ، کرتا یا اسلام جو کپڑا ہوتا ہے، لیکن وہ تو ٹاٹ اوڑے ہوئے تھے اور کانٹے سے بٹن لگائے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل بھی اسی انداز سے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی نشانی ہے، علامت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے عمل کو قبول فرما لیا ہے۔ اسی لیے مال کی محبت دل میں بسے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہو جائے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی کا راز ہے۔ آج ہماری دل کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کا ایک سب سے بڑا ریزن، اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مال کی محبت بہت زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے۔ جہاں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے، مال کی محبت کم ہو جائے، تو انشاءاللہ دل خود بخود ہمارا سنورنے لگے گا، دل کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی۔ اور مال کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مال کی محبت اس طرح سے دل میں آ جائے کہ ہم اس مال کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور ارشادات کو پسے پشت ڈالنا شروع کر دیں، یعنی چھوڑنے لگیں، تو سمجھ جاؤ کہ اب مال کی محبت غالب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے مال کو چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو یہاں سمجھ جانا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے، مال کی محبت غالب نہیں ہے۔ اب اس کو پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت جلدی اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے۔ جیسے سود حرام ہے، اللہ نے حرام فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا، سود جس کو بیاج اور بڈی گئی، یہ حرام ہے۔ اب اگر کہیں ہم نے لا علمی میں سود کا معاملہ کر لیا، سود کا مال کافی مقدار میں ہم کو مل رہا ہے، تو انسان کون ہے انسان جو چھوڑنا چاہے؟ لیکن ادھر اللہ کا فرمان آ گیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، تو اب اس بندے نے یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام فرمایا، فوراً اس کو بالکل ختم کر دیا، معاملہ ختم کر دیا اور لوگوں میں بانٹ دیا، مجھے اس کا ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، تو سمجھ جاؤ اب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے۔ یہ غلبے کی علامت ہے کہ مال کی محبت غالب نہیں، اور جس کے دل میں مال کی محبت غالب ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی لے لو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر بعد میں عمل کریں گے، بعد میں دیکھیں گے، یہ بعد میں دیکھیں گے، بعد میں عمل کریں گے۔ یہی سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے جو ہمارے دل کی اصلاح میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے دل کی اصلاح کے لیے بہتر یہ ہے کہ مال کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول
جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں غالب ہو۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت و سوانح میں، آپ کی زندگی میں ہم نے دیکھا واقعی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آپ ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ایسی آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ سارے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو گئے تھے۔ مشابہ مطلب یعنی حضور کے فرمان کے مطابق جب یہ کوئی مشورہ پیش کرتے تو بالکل سیم ویسے ہی ہوتا تھا جیسے رسول اللہ مشورہ دے رہے ہو۔ زندگی کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایسے کر دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری اور اطاعت میں حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی ایسے ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا آئینہ بنا دیا۔ ادھر ابوبکر صدیق کی زندگی کو دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت نظر آتی تھی۔ اور رائے اور مشورے کی بات جہاں تک ہے، کیونکہ کون کیسا مشورہ دے گا یہ تو اس کے دماغ اور اس کے ذہن کی بات ہے، کہ جیسے اگر 10 آدمی سے آپ مشورہ لیں گے تو 10 آدمی الگ الگ مشورہ دیتے ہیں، یہ الگ مشورہ وہ الگ مشورہ، کسی سے مشورہ لینا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اگر کوئی مشورہ لیتا تو ان کے مشورے بالکل سیم ویسے ہوتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ کو مقام عطا فرما دیا تھا۔ اس کی ایک مثال، عملی مثال، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کب؟ یہ حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کے ارادے سے آ رہے تھے، عمرہ کرنے کی نیت سے، لیکن کفار مکہ نے عمرہ کرنے نہیں دیا، آپ کو روک دیا۔ مکہ مکرمہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر ایک حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں ایک کنواں ہے، اسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روکا گیا کہ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کو یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ اب اس میں بات چیت ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ ہم لوگ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو طواف کرنے دیا جائے۔ ان لوگوں نے مانا نہیں، ہو کہا نہیں اس سال ہم کرنے ہی نہیں دیں گے، مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ یعنی بالکل جنگ کی نوبت آ گئی تھی۔ صحابہ تو تیار بھی ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم ان سے کم نہیں ہیں، ہم ان پر بھاری پڑیں گے، پورے پڑ جائیں گے، ہم کو اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، احرام باندھ کے آئے ہیں، احرام پہن کے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے۔ تو صلح کی بات آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ مکہ والوں سے جاؤ صلح کرو، ان سے جا کے پہلے مصالحت کرو کہ ہم کو صرف عمرہ کرنے کے لیے دے دو، ہم صرف عمرہ کر کے نکل جائیں گے، مکہ میں ٹھہریں گے بھی نہیں، کسی سے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ مگر پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ اس سال تو ہم کرنے ہی نہیں دیں گے، بالکل اڑ گئے۔ ادھر جب معاملہ اتنا سخت ہو گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ہمارا دین حق ہے، کیوں حق نہیں ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم لوگ عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، تو پھر اس وقت کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے اور انشاءاللہ عمرہ کریں گے۔ حضرت عمر کو حضور سمجھا رہے تھے، اس طرح سے تسلی دے رہے تھے کہ جلد بازی مت کرو، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ اس سال اگر نہیں موقع مل رہا ہے تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے اس میں حکمت یہی ہے کہ ہم اس وقت مصالحت کر لیں اور عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے احرام اتار کر کے واپس جاتے ہیں، اگلے سال ہم عمرہ کریں گے، انشاءاللہ عمرہ کریں گے۔ ادھر حضرت عمر فاروق اعظم چونکہ ان کا دل نہیں مان رہا تھا،
عمر فاروق اعظم کا دل نہیں مان رہا تھا، اس لیے کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا دین حق ہے، ہم حق پر ہیں، تو ان سے ہم دب کر کے کیوں بات مانیں. لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور حضور اس فیصلے کو جانتے تھے کہ رب کا فیصلہ یہ ہے کہ ادھر آج اگر آپ نے مصالحت کر لی تو آنے والے سال صرف عمرہ نہیں بلکہ پورا مکہ فتح ہو جائے گا، مکہ پورا فتح ہو جائے گا، ہمارے انڈر میں آ جائے گا، سلطنت ہماری ہوگی. اس لیے حضور جان رہے تھے. حضرت عمر سے حضور فرما رہے تھے کہ ابھی جلد بازی مت کرو. اور ادھر حضرت عمر فاروق اعظم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب حاصل کیے تو پھر تھوڑا سا نروس ٹائپ تھے. حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کے ان سے کہتے ہیں کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیوں نہیں، ہمارا دین حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فرماتے نہیں تھے کہ وہ ہمراہ کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاں حضور فرماتے تھے، لیکن یہ تھوڑی حضور نے کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. یعنی جو سوال حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے وہی سوال حضرت ابوبکر صدیق سے کیے، تو وہاں مشورہ، وہاں جواب ابوبکر صدیق کی زبان سے وہی نکل رہا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسی طرف مائل فرمایا، لہذا جس فیصلے پر اللہ اور اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق متفق ہیں، عمر بھی اسی فیصلے پر متفق ہے. اور واقعی دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت ان کو تسلیم کرنا پڑا، ماننا پڑا. ان کی جتنی شرطیں تھیں سب مان لیے. دنیا کے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یعنی دب کر کے مان لیا گیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی عظیم کامیابی اور ایسی فتح عطا فرمائی کہ بس اسی کے 1 سال بعد پورے علاقے کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، ایمان لے آنے لگے. جب حدیبیہ کے وقت آئے تھے تو 1400 تھے، اور ادھر جب پھر دوسرے سال آ رہے ہیں تو 10,000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد موجود ہے اور مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں. صحابہ اکرام کی تعداد بڑھ گئی، ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھ گئی. خود مکہ والے دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، لیکن آج ہم ان کے سامنے سرنڈر ہو گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ بندہ کبھی کبھی اس فیصلے کو جب نہیں سمجھتا ہے تو جلد بازی میں کچھ کرنے لگتا ہے، حالانکہ رب تبارک تعالیٰ کے فیصلے کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسا کچھ عطا فرمایا تھا کہ ان کی زبان سے بھی وہی جاری ہوتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوتا تھا. اسی لیے تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل سے احترام کرتے تھے، دل سے احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں، اپنی ظاہری زندگی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جتنا مانا، جتنا ان سے حضور نے محبت فرمائی، کہیں ایسا ظاہر نہیں ہوا. اسی لیے سارے صحابہ یہی کہتے تھے کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے نماز کے لیے، ہمارے نزدیک وہ سب سے بہتر ہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، عمر کے آخری ایام میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ رہے تھے، حجرے ہی میں حضور تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے. اب آپ ذرا اندازہ لگائی کہ وہ مصلی امامت جس پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں، جو سارے انبیاء کے امام ہوں، اس مصلی پر کھڑے ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مگر حضور نے خود حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ مصلی پر کھڑے ہوں اور نماز پڑھائیں. ادھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد بڑے کمزور دل ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں، روتے ہیں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، کسی اور کو حکم دیں. ماں عائشہ صدیقہ حضور سے اس لیے عرض کر رہی تھی کہ حضور حضرت عمر کو حکم دے دیں، حضرت علی کو حکم دے دیں، کسی اور کو حکم دے دیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کی یاد میں جب رونے لگتے ہیں تو وہ روتے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو
میں کہتا ہوں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ دوسری بار پھر ایسا ہی ہوا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میری بات نہیں سن رہے ہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ 3 مرتبہ بھی حضور نے ابو بکر صدیق ہی کا نام لیا اور فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اور ہوا یہی کہ ادھر اس مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کی اقتداء میں سارے صحابہ آئے، سارے صحابہ آپ کی اقتداء میں۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس کو سن لیں گفتگو ختم ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر نہیں آ رہے تھے، ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہیں۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ٹھیک لگا کہ ہاں طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، حضور نے آنے کا ارادہ کیا۔ چونکہ حجرہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، جس حجرے میں آپ ہیں اس وقت، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے، روضہ شریف ہے، بالکل مسجد کے اندر ہے۔ ادھر روضہ شریف ہے اور یہ مسجد ہے، تو جب دروازہ کھلتا تو سیدھے مسجد میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے ارادے سے جب حضور نے پردہ ہٹایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کو میں مفہوماً پیش کر رہا ہوں کہ حضور نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ نورانی چہرے والے نظر آ گئے، کیونکہ کئی دن سے حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود ہیں، صحابہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، تو اس لیے بے چین تھے، بے قرار تھے، تڑپ رہے تھے کہ ایک نظر حضور کی دیدار کی ہو جائے، ایک نظر پڑ جائے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے پاس پردہ ہٹائے تو صحابہ مڑ کر کے دیکھنے لگے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہو گئے، صحابہ گھوم کر کے دیکھنے لگے۔ اب ذرا یہاں دماغ کو حاضر رکھ کر کے یہ بات سنو، نماز کی حالت میں اگر سینہ یا چہرہ پھر جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیسی نماز ہے، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ ادھر دیکھ رہے ہیں، تو ان کا چہرہ بھی پھرا، سینہ بھی پھرا، مگر حضور نے نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز فاسد ہو گئی، بلکہ ان کی نماز مکمل ہو رہی۔ صحابہ جو کہ ایمان کے سب سے بڑے مضبوط پہاڑ جیسے مومنین ہیں، جن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول، جن کے ایک سجدے کے برابر کسی امتی کی زندگی بھر کی نمازیں نہیں ہو سکتی ہیں، وہ صحابہ جب ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا روح انور نظر آیا، صحابہ گھوم کر کے دیکھنے لگے۔ یہ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ مڑ کر کے دیکھنے لگے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ادھر کھڑکی کی طرف کوئی اگر نظر آئے اور آپ اگر گھومیں گے تو آپ کو چہرہ گھمانے کے ساتھ سینہ بھی تو گھمانا پڑے گا، پوری طرح سے چہرہ گھمائے گے تو نظر نہ آئے۔ تو اس طرح سے صحابہ دیکھ رہے ہیں، پھر حضور نے اشارہ کیا نماز میں رہو، نماز میں رہو، اور پھر ادھر سے حضور پیچھے سے ہو کر کے آنے لگے نماز میں شامل ہونے کے لیے۔ اب صحابہ اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے، ایسا لگا کہ اب ان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ان کو مل گئی۔ یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے بڑی نعمت ہیں، تو جیسے ہی حضور آنے لگے تو صحابہ تصفیق کر رہے ہیں، تصفیق یعنی اپنی ہتھیلی کو اس طرح سے مارنا کہ ادھر سے اشارہ کر رہے ہیں ابو بکر صدیق کو، آپ پیچھے آ جاؤ، سرکار آ رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹو، حضور آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آنے لگے، صحابہ تصفیق کرنے لگے، تو حضور حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ شاید سرکار آ رہے ہیں، تو ادھر صحابہ جگہ دیے اور حضور چلتے ہوئے قریب پہنچے۔ ابو بکر مصلی سے ہٹتے ہیں، حضور نے اشارہ کیا تم مصلی پہ کھڑے رہو، پھر حضور بازو میں بغل میں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح سے نماز ادا ہوئی۔ یہ نماز صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو معاذ اللہ کتنا بیکار، کتنا گھٹیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو وہ بیل، بدے، گدھے، بھیڑ بکری سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ صحابہ کرام نماز میں ہیں، حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا احساس ہو رہا ہے، حضور کی آنے کی خبر ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی تو حضور کا خیال آیا ہوگا جبکہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کلام اللہ پڑھ رہے ہیں، اور ادھر حضور آ رہے تو صحابہ تصفیق کر رہے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی حضور کا خیال آیا، تبھی تو آپ مصلی سے ہٹے۔ تو حضور کا خیال آنے کے باوجود ابوبکر صدیق کی نماز فاسد نہ ہوئی، صحابہ کی نماز فاسد نہیں ہوئی،
تو ہماری نماز کیسے فاسد ہوگی؟ بلکہ عاشق رسول کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہی اصل نماز ہے. ہماری نماز ہی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہے. ادھر نماز اللہ کے لیے ہے, سجدہ اللہ کے لیے ہے, اور دل جھکتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں. اگر دل بارگاہ مصطفیٰ میں نہ جھکے تو نماز ہی کیا ہے؟ سجدہ پیشانی یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہے, پیشانی کسی اور کے ہاں نہیں جھکتی ہے, لیکن ہمارا دل جھکا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. صحابہ کرام سے ہمیں یہی سبق ملا, خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے پتا چلا کہ مجھے کتنا بھی اونچا مقام اگر دیا جا رہا ہے مصلی امامت پر کھڑے ہونے کا, لیکن یہ عطا مصطفیٰ ہے, حضور نے عطا فرمایا ہے. اس لیے جب سرکار آ گئے تو اب میری کیا حیثیت ہے؟ نماز کے مصلی سے ہٹ رہے ہیں, مصلی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو, آگے مت جاؤ. ادھر رسول آ گئے تو اب تم پیچھے ہو جاؤ. امتی ہے تو رسول کے آگے امتی نہیں جا سکتا ہے, بلکہ امتی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے عمل کے, ان کے قدموں کی دھول کی برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ کہنا ہم ان کے جیسے ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں, یہ بیوقوفی والی بات ہے. صحابہ سے پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنے قریب سے دیکھا, اتنے قریب سے دیکھا کہ اتنے قریب سے کسی نے آپ کو نہیں دیکھا. ابو بکر صدیق نے جتنے قریب سے آپ کو دیکھا کسی اور نے اتنے قریب سے آپ کو نہیں دیکھا. یہی وجہ ہے کہ غار میں بھی ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے, جن کو یار غار کہا جاتا ہے. یار غار, غار یعنی جو غار ثور ہے, پہاڑ ہے, پہاڑ کی کوہ میں حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے. اب یہاں تصوف کی بات آئی, روحانیت کی ایک بات آئی, عرض کر رہا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیے. اللہ کے محبوب بندے سے جو شخص جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اسے فیض ملتا ہے. اللہ کے ولی سے جو شخص جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی فیض ملتا ہے, اور جو جتنا دور رہتا ہے اتنا ہی وہ فیض سے محروم رہتا ہے. اب قریب ہونا دو حیثیت سے, ایک تو دل سے قریب ہونا اور دوسرے جسم سے قریب ہونا. دل سے قریب ہو جائے تو یہ تو بہتر ہے, اور دل کے ساتھ ساتھ جسم سے قریب ہو جائے تو یہ اور بہتر ہے. ایسے ہم الحمدللہ سرکار خواجہ غریب نواز سے دل سے قریب ہیں, ادھر دل میں بھی یاد ہے, دل میں بھی محبت ہے, دل سے قریب ہیں, اور جب آستانے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں دل سے بھی قریب ہیں, جسم سے بھی قریب ہیں, فیضان ملتا ہے. تو اللہ کے ولی سے جو شخص جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ فیض سے مالا مال ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اولیاء اللہ کے سردار, نبیوں کے سردار, کائنات کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب غار میں اگر کوئی تھے تو ابو بکر صدیق تھے. اس مقام پر جہاں پر قرآن نے بھی اس مقام کو یوں ذکر کیا ہے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دو میں کے دوسرے, دو میں کے دوسرے, دو ہی تھے, یعنی حضور تھے اور ابو بکر صدیق تھے, اور کوئی نہیں تھے, تیسرے کوئی نہیں. دو میں کے دوسرے یعنی حضور اذ یقول لصاحبہ, اپنے صاحب سے, اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں لا تحزن, مت گھبراؤ, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, ان اللہ معنا. اس کے اندر تصوف کی کئی باتیں ہیں, اب اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں, صرف ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے قریب ہونے کا فیضان ابو بکر کو کیا ملا, حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا قریب ہونے کا فیضان کیا ملا. یقیناً عشاق رسول صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت مشکات نبوت, یعنی حضور کا سینہ مشکات نبوت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ سارے علوم کا گنجینہ ہے. جہاں قرآن اترا, جہاں قرآن کے رموز و نکات اور معرفت کی ساری راہیں وہاں سے نکلتی ہیں, طریقت کی راہیں اس سینہ مصطفیٰ سے نکلتی ہیں, اور اللہ کی حقیقت کی راہیں
اس سینے مصطفیٰ سے نکلتی ہیں تو جہاں سے معرفت کی راہیں نکلتی ہیں، معرفت کا سمندر جہاں پر موجود ہے، اس سینے مصطفیٰ سے اگر کوئی قریب تھے تو ابو بکر صدیق قریب تھے۔ تو دور سے حضور کے سینے مصطفیٰ، سینے پاک سے، مشکات نبوت سے چھن کر کے یہ روشنی جب بغداد پہنچی تو حضرت غوث اعظم شیخ الجیلانی بن گئے۔ ابو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے معرفت کی راہ حاصل ہوئی، خواجہ غریب نواز کو معرفت کی راہ حاصل ہوئی، مشکات نبوت سے سب کو معرفت مل رہی ہے، ابو بکر صدیق کو وہاں سے قریب ہونے کی برکت سے وہ راہیں آپ کو مل رہی ہیں، مکمل آپ سمندر سے قریب ہو گئے تھے۔ اس لیے تمام صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ معرفت کے بڑے امام ابو بکر صدیق ہیں، معرفت کے بہت بڑے امام حضرت ابو بکر صدیق ہیں، لیکن آپ نے اپنے جلوے کو ظاہر نہیں کیا بلکہ چھپا کر کے رکھا، اس طرح سے اپنے آپ پر نقاب ڈال کے رکھا تاکہ کوئی جان نہ پائے، لیکن جو حقیقت میں معرفت کی راہ طے کرنے والے انہیں اس بات کا احساس ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو جو معرفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل ہوئی وہ کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جو نفع پہنچایا کسی اور کے نہیں، کسی نے اتنا نفع مجھے نہیں پہنچایا، ابو بکر صدیق نے جو مجھے کے مال نے مجھے نفع پہنچایا۔ اسی طرح سے مسجد نبوی شریف کو توسیع کی توسیع اور مسجد نبوی شریف میں کے ارد گرد جو حجرے تھے، کمرے تھے، دروازے مسجد کی طرف نکلتے تھے، حضور نے حکم دے دیا کہ اب سب دروازے بند کر دو، سب دروازے بند کر دو، جس کے بھی حجرے مسجد کی طرف نکلتے ہیں وہ سب دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق کا جو مکان کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے صرف وہ دروازہ رکھا جائے اور باقی سب دروازے بند کر دو۔ اللہ اکبر! اسی سے صحابہ سمجھ گئے کہ سب کے دروازے بند کر دیے اور ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے ہیں میرے بعد اس مقام پر، خلافت کے منصب پر ابو بکر کا انتخاب کر لینا۔ اسی لیے سارے صحابہ نے ان اشاروں کو سمجھ لیا تھا، اس حدیث مصطفیٰ کو سمجھ لیا تھا، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کے منصب کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہی انتخاب ہوا۔ آپ کو سب سے پہلے خلیفہ منتخب کیا گیا، سب نے اس پر اتفاق کیا، سب نے آپ کی دست اقدس پر بیعت بھی کی۔ اسی لیے ہم تمام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین، اول خلیفہ ہیں۔ اب آخری آپ کی حیات طیبہ کا ایک بڑا اہم گوشہ، انشاءاللہ اس پر اور مزید کل جمعہ میں بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ سے قرب بھی ہے، محبت بھی ہے، اور عشق بالکل ہی کمال کی حد تک تھا، یعنی عشق کی جو سب سے اعلیٰ منزل ہو حضرت ابوبکر صدیق اس منزل پر فائز ہیں۔ اس کے باوجود، یعنی اتنے کمالات ہونے کے باوجود، اللہ کے خوف سے آپ ہمیشہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، اللہ کا خوف آپ کو بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر رات رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے معافی مانگتے تھے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ جن کو اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بڑا اونچا مقام ملا ہے، ان کو تو بالکل پھولے نہیں سمانا چاہیے کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے، جبریل امین ان کے لباس میں آ گئے، اللہ کی بارگاہ سے سلام آ گیا۔ اتنی مقبولیت حاصل کرنے کے بعد اب انسان کو بالکل ہی اس مقام پر پہنچنے کے بعد آزاد ہو جانا چاہیے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھا اور اس بات کو آپ نے محسوس کر لیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جبکہ سارے رسولوں کے سردار ہیں، سارے اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، جب ان کے اندر خوف خدا کا یہ عالم ہے تو ہمارے اندر کیسا خوف خدا ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے تھے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق کے رونے کی وجہ سے آنسو جو بہتے تھے گالوں پر نشان لگ گئے تھے، نشان بن گئے تھے،
رات رات ہوتے تھے اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری۔ اسی لیے بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ بندے کا راتوں رات خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اللہ کو یاد کر کے، ذکر الہی کر کے، اللہ کو مناتے ہوئے رونا، کہ اللہ کو پسند بھی ہے، کیونکہ اس بندے کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسوؤں کے قطرے اس کے دل کے گناہوں کے زنگ کو دھل دیتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں، جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں، یعنی پچھلی زندگی گناہوں میں گزری ہو، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ ابھی تک تو میں نے بہت گناہ کیا، بہت گناہ کیا، بہت نافرمانی کیا، اب کیسے میں پاک ہو جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کا ایسا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن بندہ سچی دل سے توبہ کرے، گڑ گڑائے، روئے اللہ کی بارگاہ میں، اور پچھلے گناہوں کو یاد کر کے اب اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرے کہ اے اللہ اب ایسے گناہ کبھی نہیں کروں گا، ایسے گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو اب پھر آنسو بہاتا ہے، تو صوفیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں ان آنسوؤں کے ذریعے اس کے دل کا زنگ دھل جاتا ہے، گناہ دل سے بالکل مٹ جاتے ہیں، اور جب گناہ مٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معرفت کا نور اس کے دل میں اترنے لگتا ہے، پھر ذکر کی لذت ملتی ہے اور عبادت میں لطف محسوس ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے میں لطف اور لذت ملتی ہے۔ اسی لیے آج کی اس محفل میں ایک خصوصی پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ نہیں تو کم سے کم کبھی کبھی کوئی ایک رات اٹھ کر کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤ، رب کی یاد میں بیٹھ جاؤ، تہجد کی نماز پڑھو اور پھر رو، اللہ کی بارگاہ میں خوب رو، اتنا رو کہ اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہو جائے۔ اس لیے کہ بندہ جب دل سے روتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے بہت قریب ہوتی ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کو بندے کا رونا پسند ہے، اور بندہ جب تنہائی میں روتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں وہ فرشتے سفارش کرتے ہیں، مولا یہ اتنا رو رہا ہے، اس کو بخش دے، اس کو معاف فرما دے۔ رب کی بارگاہ میں فرشتے سفارش کرتے ہیں، اللہ اب اس کو بخش دے۔ آج ہم اس میں کبھی کبھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان یہ ہے، کائنات کے آقا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، معراج کے دولہا ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا حال یہ ہے کہ حضور کبھی کبھی غار میں جا کر کے روتے تھے اللہ کو یاد کر کے، لیکن کس کے لیے روتے تھے؟ اپنے لیے نہیں بلکہ گنہگار امت کے لیے روتے تھے۔ یا اللہ میری امت گنہگار ہے، بخش دے، تو گنہگار امت کو یاد کر کے روتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ آپ جن کی سفارش کریں ہم سفارش قبول کریں گے، آپ کی سفارش پر انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں کو اپناتے ہوئے، اپنے بزرگان دین کی سیرت و سوانے کو اپناتے ہوئے، خاص طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے تنہائی میں، اکیلے تنہائی میں اٹھ کر کے رب کو یاد کرو، اور اس وقت منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب مل کر کے اگر بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس وقت رونے میں ایسا لگتا ہے کہ دکھاوا ہو جائے، کہ لوگ دیکھیں گے، تو ایک طرح سے تکلف ہوتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن رات کی تنہائی میں گھر میں کوئی نہیں، یا اگر ہیں تو سب سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، اس وقت اٹھ کر کے اگر آپ نے اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے گڑ گڑانا شروع کر دیا، تو یاد رکھیے یقیناً دل اتنا ہلکا ہو جائے گا، یعنی جتنے بھی غموں کا بوجھ ہے وہ خود بخود ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ جیسے ہی گناہوں کا بوجھ ختم ہوتا ہے دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور جتنا گناہوں کا بوجھ دل کے اوپر چڑھتا جاتا ہے اتنا ہی دل بوجھل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو سکون نہیں ملتا، ٹینشن ہے، سٹریس ہے، اور اتنا غم ہے، اتنا ٹینشن ہے، سکون نہیں ہے
کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا اتنا ٹینشن ہے کہ بالکل سکون نہیں ہے، دولت بہت ہے، عائش و آرام کے سامان سب کچھ ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ جتنی بھی بڑے بڑے دولت مند جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں سکون نہیں ہے، دولت بہت ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے دل کو ہلکا کر لو۔ دل کو ہلکا کرنے کا ایک راستہ، بہتر راستہ یہ ہے کہ ادھر ساری محبتوں کو ایک طرف کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رات کو اٹھ کر کے رو اور خوب رو، آنسو نکلیں۔ آنکھوں سے جب آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں اور سچے دل سے جب توبہ ہوتی ہے، آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھو آپ کا دل اتنا ہلکا ہو جائے گا، اتنا آپ کو ہلکا پن محسوس ہوگا کہ اب دنیا کے سارے غم دور ہو گئے۔ اور جن جن چیزوں کے متعلق ہمیں فکر لاحق ہے، فکر لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری فکروں سے ہمیں آزاد فرما دے گا، یعنی کام خود بخود بننے لگیں گے اور ادھر خود بخود ہمارا دل آسان ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے غموں کے پہاڑ کو دور کرنے کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے، دل کو ہلکا کرنے کے لیے رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنا یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی اس پر میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ رات کے 2 بجے تک ادھر ادھر گپ شپ میں بیٹھ کر کے رات گزاریں گے تو وہ کب اٹھیں گے، کب تہجد پڑھیں گے، کب یاد کریں گے؟ رونے کا ان کو موقع ہی کہاں ملے گا؟ اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ 2 بجے تک فالتو بیٹھنا، ادھر ادھر گپ شپ کرتے ہوئے بیٹھنا، یہ کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، فالتو یعنی دنیاوی باتیں، ہنسی مذاق، ان سے دل مردہ ہوتا ہے، دل مردہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ گفتگو بند کر دو، رات کے وقت کی گفتگو یہ تمہارے دل کو مردہ کرنے والی ہے۔ اگر جگنا بھی ہے تو اللہ کے ذکر میں جاگو، رب تبارک تعالیٰ کی یاد میں جاگو، تلاوت قرآن میں، عبادت میں اگر جاگ رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فالتو بے وجہ کی گفتگو جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ہوٹل کے سامنے کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی اور ایک ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا شوق ہے، پچھلے دور میں گھوڑ سواری ہوتی تھی، آج کل بائک سے گھوڑ سواری کرتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں، پیٹرول خرچ ہونا ہے، ماں باپ کی کمائی بہت زیادہ ہے، وہ گھومتے رہتے ہیں بائک لے کر کے۔ یہ گھومنے سے کیا ملنے والا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس میں؟ کچھ مل رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر اتنی دیر آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا کو اپناتے ہوئے اگر آپ نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ کی یاد میں رونا شروع کر دیا، انشاءاللہ دل نورانی ہو جائے گا، دل کے سارے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اسی مقصد کی خاطر ہم نے اس محفل میں آپ کو دعوت دی ہے، آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا یہ دل کا زنگ دور ہو جائے۔ تو یہ جو اجتماعی ذکر جو ہم کرتے ہیں، یہ ایک طرح سے آپ کو عادت بنانے کے لیے کہ آپ اس کی عادت لے لیں، یہ عادت بنا لیں، کیونکہ جب تک مل کر کے ذکر نہیں کرتے ہیں اس وقت تک کوئی ایک اسپرٹ نہیں پیدا ہوتی ہے، کوئی ایک مشق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جب مل کر کے ذکر کرنے کی ایک عادت بن جائے گی، انشاءاللہ آپ تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے، اور جو تکلف، جو شرم ایک اندر سے ایک حیا جیسی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے ذکر میں شرم اور حیا کیا ہے؟ لوگ فالتو کام کرنے میں شرم نہیں کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی ذکر کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ابھی اس محفل میں آنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا پڑے گا۔ شرم کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، حیا کی وجہ سے نہیں آتے ہیں۔ وہ سن لیں، یہ شرم اور یہ حیا ذکر میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بے وجہ کے کاموں میں شرم ہونا چاہیے۔ بے حیائی اس سے دور رہنے میں شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ لہٰذا اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر میں شرم حیا کیا ہے؟ اس میں تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ ادھر ادھر وقت ضائع کرتے۔ اتنی دیر ہم نے محفل میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو سنا اور بزرگوں کے حیات اور ان کی خدمات کو سنا اور ان کی زندگی کو سنا، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے، توبہ کی عادت ڈالنے کے لیے یہ ہم نے سنا، اور اس کو آپ اپنے دل میں جگہ دیجئے اور اس کی عادت بنا لیجئے۔ جب بھی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا تو آپ خود اس کی کوشش کرتے رہیں گے کہ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد جب بھی آپ
جب اللہ کو یاد کریں گے تو یاد کرتے ہوئے ذکر و فکر میں رونے کی کوشش ضرور کریں. جیسے ہی رونے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہیں سے دل کے اندر ایک اچھی کیفیت پیدا ہوتی ہے, وہ زنگ اسی وقت دور ہوتا ہے. اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے, جس کو تہجد کی نماز کی عادت بن جائے اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تہجد کی نماز کی عادت بنا لیتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, ان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. اور ظاہری طور پر چہرے پر گورا رنگ نہیں بھی ہے تو بھی اس پہ چہرے پہ اتنا نور ہوگا کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے محبت کرے. اور اگر دنیا میں نہیں تو حضور فرماتے ہیں جس وقت اس کی روح نکلے گی, سانس بند ہوگی, اس وقت اس کا چہرہ نورانی ضرور ہوگا, اور قبر میں جائے گا تو اس کا چہرہ نورانی ضرور ہوگا. اور فرشتے اس کے لیے استقبال کریں گے کہ یہ تہجد گزار ہے اور میرے رب کا یاد میں روتا تھا. فرشتے اس کے استقبال میں کھڑے ہوں گے. اس لیے اس کی عادت بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی پاک کا جو ایک خاص عنصر میں نے عرض کیا ہے, اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اپنی محبوب چیزوں کو راہ مولا میں خرچ کرنے, قربان کرنے کا بھی جذبہ رکھیں. یہ پیغام صدیق اکبر بھی ہے اور سیرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک عنصر ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. اب ذکر کے لیے تیاری کرتے ہیں. جیسا میں نے شروع میں بتایا تھا اسی طریقے سے آپ ذکر کے لیے تیار ہو جائیں. 2 زانوں اگر بیٹھنے میں آپ کو تکلیف ہے 4 زانوں بیٹھ سکتے ہیں. 4 زانوں یعنی پالتی مار کر کے بیٹھنا جسے کہتے ہیں, اس طرح سے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہوگا ایک خاص ذکر ہے. لا الہ الا اللہ, لا کا معنی نہیں, دل میں یہ ہونا چاہیے لا الہ, کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, الا اللہ, سوائے اللہ کے, یعنی کوئی معبود نہیں, صرف اللہ ہی اللہ ہے. کوئی رب نہیں ہے, صرف اللہ ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اس کا یہ مفہوم. لیکن ہم جو ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ, تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں, خاص طور پر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جب اس طرح سے آپ لا الہ کریں گے تو دل سے ما سوا اللہ کو, یعنی اللہ کے علاوہ یہ جو دنیاوی چیزیں یا خواہشات نفسانیاں ہیں, شیطانی خیالات ہیں, ان کو دل سے نکال کر پھینک رہے ہیں. یہ تصور ہونا چاہیے, یہ خیال ہونا چاہیے. لا الہ جب ہم کہیں تو خواہشات, جو بری خواہشات ہیں گناہوں کی طرف لے جانے والے, ان کو اٹھا کر کے باہر پھینک رہے ہیں. الا اللہ, صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی یاد, اللہ کا نام ہمارے دل میں آ جائے. اس تصور کے ساتھ آپ ذکر کریں, انشاءاللہ ذکر کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی.